نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کورونا وائرس کی وجہ سے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک پریشانی ہے، ہر شخص پریشان ہے، ہر طبقے کا شخص پریشان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری کو دور فرمائے، اس وائرس کا خاتمہ فرمائے اور ہمیں اس سے نجات عطا فرمائے۔ جیسے کہ میں نے کہا، ہر طبقے کے لوگ اس سے پریشان ہیں، لیکن زیادہ تر جو لوگ پریشان ہیں وہ ہمارے غریب بہن بھائی ہیں، جو ایسے لوگ جو روزانہ کماتے ہیں، مزدور لوگ ہیں، ریڑھی لگانے والے ہیں، اس طرح کام کرنے والے لوگ پریشان ہیں کہ ان کی آمدن کے ذرائع بند ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے اندر ایسے لوگ ہیں جو پریشان ہیں بہت زیادہ، ان لوگوں کی مدد کرنے کی ضرورت ہے، اور مالدار لوگوں کو چاہیے کہ وہ غریبوں کی اس موقع پر مدد کریں، اور بہت سے لوگ کر بھی رہے ہیں الحمدللہ۔ لیکن میں یہاں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، صدقات سے، خیرات سے ان کی مدد کر رہے ہیں، ان کو چند باتوں کا خیال کرنا چاہیے تاکہ ان کو ان کے صدقات کا، خیرات کا خرچ کرنے کا پورا ثواب ملے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر سورہ بقرہ میں صدقات اور خیرات اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے 5 شرائط بیان کیے ہیں۔ ان 5 شرائط کے مطابق آپ صدقہ کریں، خیرات کریں، غریبوں کی مدد کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کو قبول فرمائے گا۔ وہ 5 شرائط کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 262 کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلی 2 شرطیں بیان کی ہے۔ فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے کے بعد پہلی شرط یہ ہے، احسان نہیں جتلاتے ہیں، اپنی زبان سے احسان نہیں جتلاتے کہ ہم نے تمہاری یہ مدد کی تھی، کورونا وائرس کے موقع پر تم تکلیف میں تھے، ہم نے تمہیں راشن دیا، تمہاری فیملی کی مدد کی، تمہاری مدد کی، بعد میں ان پر یہ احسان جتلائے۔ اگر اپنی زبان سے اس قسم کا کوئی لفظ نکالا تو اس کا وہ عمل جو اس نے کیا تھا وہ ضائع ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ فرمائی ولا اذى، کہ ان کو تکلیف نہ دے اپنے کسی عمل سے، کسی برتاؤ سے۔ آج تو ان کی مدد کی آپ نے اور دوسرے دن اس کے گھر پہنچ گئے کہ آپ ہماری فلاں کام کر دے یا یہ کام کر دے، یا آج ان کو آٹا پہنچا دیا، راشن پہنچا دیا، اور دوسرے دن اس کے پاس پہنچ گئے کہ آپ ہماری جماعت کو، ہماری پارٹی کو ووٹ دے، اور وہ غریب شخص نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو ووٹ دیتا ہے، تو ووٹ تو ان کو مل جائے گا لیکن اللہ کے یہاں اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر آیت نمبر 264 سورہ بقرہ میں یہ ارشاد فرمایا، اے ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، احسان جتلا کر اور اذیت اور تکلیف دے کر اپنے صدقات کو، اپنی خیرات کو ضائع مت کرو۔ یہ 2 شرطیں اللہ نے یہاں بیان فرمائی۔ اس کے بعد آیت نمبر 265 میں اللہ نے مزید 2 شرطیں بیان فرمائی ہے۔ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کس لیے خرچ کرتے ہیں؟ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل ہو اس نیت سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ ان کا مقصد ریا نہیں ہوتا، دکھاوا نہیں ہوتا، شو آف نہیں ہوتا، سوشل میڈیا پر تصاویر نہیں ہوتی ہے، ٹی وی چینلز پر۔ افسوس ہوتا ہے کہ ایک بیوہ بوڑھی عورت کو جو بیٹھی ہوتی ہے اور 4 آدمی آٹے کی ایک بوری لے کر اور اس کے سامنے اسے دیتے ہوئے تصویریں کھنچواتے ہیں، اور وہ بوڑھی عورت شرم کی وجہ سے اس کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسا صدقہ، ایسا عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے دینا چاہیے۔ چوتھی بات یہ فرمائی وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنی نفسوں کو مضبوط کرنے کی غرض سے، اس میں پختگی پیدا کرنے کی غرض سے یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یعنی انہیں ملال خاطر نہیں ہوتا، افسوس نہیں ہوتا، بلکہ ان کو یہ یقین ہوتا ہے، قلبی یقین ہوتا ہے کہ ہم نے جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے انشاءاللہ قیامت کے دن اس پر ہمیں اجر ملے گا، اللہ کے یہاں ثواب ملے گا۔ اس کے بعد
پھر اللہ تعالیٰ نے 5ویں شرط بیان فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو تم اپنی کمائی میں سے پاکیزہ ستھری چیزیں خرچ کرو، حلال چیز خرچ کرنی چاہیے۔ یہ 5ویں شرط ہے، عمدہ چیز غریب کو دینی چاہیے، حلال آمدنی میں سے دینی چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی حلال اور پاکیزہ آمدنی میں سے ایک کھجور اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، غریب کو دیتا ہے، اور پھر فرمایا اللہ پاک سوائے پاکیزہ اور ستھری چیز کے اور کسی چیز کو قبول نہیں فرماتا ہے، اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ اس کھجور کے دانے کی پرورش کرتا ہے جیسے کہ تم اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ اسے بڑھا چڑھا کر پہاڑ کے مانند اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ان 5 شرائط کا خیال رکھتے ہوئے آج آپ لوگوں کی مدد کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہتر اجر عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 طریقے بیان کیے ہیں کہ ان 4 طریقوں سے آپ غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ وہ اگلے رکوع میں فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں رات کو بھی، دن کو بھی، خفیہ طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی۔ یہ 4 طریقے ہیں خرچ کرنے کے۔ مفسرین فرماتے ہیں ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 40,000 درہم خرچ کیے، جس میں سے 10,000 درہم رات کو خرچ کیے، 10,000 درہم دن کو خرچ کیے، 10,000 درہم خفیہ طور پر خرچ کیے، 10,000 درہم ظاہر کر کے خرچ کیے، اور ظاہر خرچ کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان تمام اعمال کو اس طرح قبول فرمایا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ظاہری طور پر خرچ کرتے ہیں اس میں بھی اجر ملتا ہے، اس لیے کہ نیت یہ ہونی چاہیے کہ مجھے دیکھ کر دوسرے لوگ بھی صدقہ و خیرات کرے، لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھے کہ غریب کی تحقیر نہ ہو۔ بعض لوگ صرف رمضان میں صدقات اور خیرات دیتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، رمضان ایک مبارک مہینہ ہے، لیکن رمضان کا انتظار مت کیجئے، آپ اپنی صدقات ایڈوانس میں بھی دے سکتے ہیں۔ آج غریبوں کی مدد کیجئے، اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہوگا، کسی غریب کی دعا نکلے گی، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔